السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی رجیم چینج کے حوالے سے۔ میں آپ کو اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق بہت محتاط رہ کے چند حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور محتاط رہنے کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے کسی کا خوف ہے یا میں کسی سے ڈرتا ہوں، حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں کہ جہاں پہ کسی بااختیار شخص پہ ہنسنے پہ ہمارا قانون لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے، جبکہ مجرم روز ہمارے قانون پہ ہنستے ہیں جرم کر کے، پھر بھی وہ آزاد ہیں، دندناتے پھرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کو اشارتاً سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے میری عوام باشعور ہے، سمجھدار ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اور میری یہ باتیں صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہیں، وہ خیر آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو رجیم چینج آپریشن کس نے کیا؟ جواب امریکہ نے سازش کی، مداخلت کی، عدم اعتماد کی صورت میں اس کو کامیاب کیا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ امریکہ نے یہ سازش کب کی؟ تو جب ان کو لگا تب انہوں نے کی۔ امریکہ نے یہ سازش کیوں کی؟ رجیم چینج آپریشن کیوں کیا؟ تو اس کا جواب میں تفصیل سے دیتا ہوں۔ کیونکہ امریکہ کو اپنے آگے دم ہلانے والے کتے چاہیے۔ امریکہ یا کوئی بھی ملک اب تو خیر انسان کا شیوا بن چکا ہے کہ انسان کو کمتر سمجھتا ہے، ہر دوسرا انسان ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہے، ہر دوسرا انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں، اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ تو خیر انسان کا شیوا بن چکا ہے۔ تو امریکہ بھی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی ملک کا لیڈر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، اس کے آگے سر اٹھا کے بات کرے، اور ایسا اس کو کرنا چاہیے۔ ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ کسی کو 10,000 قرضہ دے دے تو وہ خود کو اس کا باپ سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو اپنے آگے سر اٹھانے نہیں دیتا۔ وہ اگر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے تو اس کو وہ بدتمیزی تصور کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو قرضہ دیا ہوتا ہے۔ تو قرض لینے والا بھی اس ڈر سے اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا یا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا مقروض ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ اپنا قرض واپس نہ مانگ لے۔ تو جہاں پہ 10,000 قرضہ دینے والا ایسی حرکتیں کر سکتا ہے تو امریکہ تو پھر اربوں خربوں ڈالر قرضہ دیتا ہے۔ اور وہ قرضہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ قرضہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، وہ قرضہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا محتاج بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ سارے کام اس کو کرنے چاہیے بھائی، وہ قرضہ دیتا ہے، وہ لوگوں کو پالتا ہے، لوگوں کو غلام بناتا ہے، وہ پیسے دے کے لوگوں سے ان کی وفا، ان کا جذبہ، ان کی غیرت، ان کی خودداری، ان کے سر اٹھانے کی وجہ، ان سے سب کچھ چھین لیتا ہے پیسے دے کے۔ تو وہ قرضہ دیتا ہے، وہ سارے کام یہ کر سکتا ہے، اس کے بنتے ہیں یہ سارے کام کرنے۔ اور قرض لینے والے، امریکہ سے قرض لینے والے یا کسی بھی شخص سے قرض لینے والے کبھی بھی قرض لینے والے کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے، اس کے مقروض ہوتے ہیں، وہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ امریکہ لوگوں کو مقروض کر کے ان کا آقا بن جاتا ہے اور پھر ان پہ اپنے حکم لاگو کرتا ہے، اور یہ سارے لوگ اس کے حکم صرف اس ڈر سے مانتے ہیں کیونکہ اس کے مقروض ہوتے ہیں۔ یہ اس کے سارے حکم اس لیے مانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا حکم نہ مانا، حالانکہ بہت سارے ایسے حکم ہوتے ہیں جو نہیں بھی ماننے والے ہوتے ہیں لیکن یہ سارے مانتے ہیں، کیونکہ اگر یہ حکم نہ مانیں گے تو وہ اپنا قرض واپس مانگے گا، یا یہ اس ڈر سے اس کا حکم مانتے ہیں کہ یہ جو شیروں کی زندگی گزارتے ہیں نا، شیروں والی زندگی گزارتے ہیں امریکہ کے پیسے پہ، اگر انہوں نے اس کا حکم نہ مانا تو شیروں والی زندگی کتے والی زندگی بن جائے گی، اس لیے شیروں والی عارضی زندگی گزارنے کے لیے یہ کتا بننا پسند کرتے ہیں۔ امریکہ یہ سب ایک عرصے سے کرتا آ رہا ہے، وہ ایک عرصے سے کتے پال رہا ہے، وہ ایک عرصے سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو اس کے آگے دم ہلاتے ہیں، وہ ایک عرصے سے غلاموں کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے اپنے آگے دم ہلانے والوں کو جب وہ دیکھتا ہے نا، سر جھکائے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ہمت ہی نہیں ہے لوگوں میں، اس کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔
لیکن اس دفعہ امریکہ کی ٹکر ایک ایسے انسان سے ہوئی، عمران خان کی صورت میں ان کا پالا ایک اصلی شیر سے پڑا ہے، ایک اصلی لیڈر سے پالا پڑا ہے۔ اس لیے وہ بوکھلا گئے تھے، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، جو سر اٹھا کے بات کر سکے، جو اپنے ملک سے سچی محبت کرتا ہو، جو اپنی عوام کے بارے میں سوچتا ہو۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک عرصے سے یہ پورا پلان بنایا ہوا پاکستان کے حوالے سے، اس لیے تو ان کو عمران خان جچا نہیں، ان کو سوٹ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اس کو ہٹا کے ہم پہ غلام مسلط کر دیے۔ جو کتے امریکہ نے ایک عرصے سے پاکستان میں پال رکھے تھے، ان سارے کتوں کو عمران خان پہ حملہ کرنے کے لیے چھوڑا، اور اس شیر کو ان کتوں نے زخمی کر دیا، لیکن اب وہ شیر زخمی ہو کے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ قرضہ تو عمران خان نے بھی لیا، قرضہ باقی لوگوں نے بھی لیا، تو پھر اس میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ خیر، اس قرض کے حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ میں چاہے عمران خان سے محبت کرتا ہوں، میں پھر بھی قرض لینے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن عمران خان نے قرض لیا ہے تو عمران خان کتا نہیں بنا باقی لوگوں کی طرح۔ عمران خان نے قرض ملک کے لیے لیا ہے، اس کو خرچ بھی ملک پہ کیا ہے، نہ کہ اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، نہ کہ اپنے جزیرے خریدے ہیں۔ عمران خان نے قرض غلامی کے عوض نہیں لیا، وہ خوددار انسان ہے۔ لیکن اگر دوسرے لوگوں سے عمران خان کا کمپیریزن اس حوالے سے بھی کیا جائے گا نا، تو عمران خان بہتر ثابت ہوگا۔ اب میں آپ کو ان ساری باتوں کا دوسرا پہلو بتاتا ہوں۔ یہ ساری جو باتیں کی، یہ ساری باتیں بھی حقیقت ہیں، لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتانے لگا ہوں کہ جو ان ساری باتوں سے بھی زیادہ سنگین ہیں، جن کے سنگین نتائج ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ امریکہ نے سازش کی یا مداخلت کی، جو کچھ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں، میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے سازش کی یا کیوں کی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دشمن کوئی بھی ہے، اس کا تو کام ہے دشمنی کرنا۔ میں صرف امریکہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، کوئی بھی دشمن ہے اس کا تو کام ہے دشمنی کرنا، لہذا دشمن سے تو نہیں سوال کیا جا سکتا کہ تم کیوں دشمنی کر رہے ہو، یہ دشمن سے تو جواب طلب کیے ہی نہیں جا سکتا، دشمن سے صرف جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے جو بھی سازش کی، مداخلت کی، یہ سازش کس کے ذریعے کامیاب کی گئی؟ اس سازش کو کن لوگوں نے کامیاب کیا؟ میرا سوال یہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ملک کی اصل تباہی کی وجہ کیا ہے۔ میرا ملک پاکستان، اس کی تباہی کی وجہ نہ تو امریکہ کی سازش ہے، نہ انڈیا کی دشمنی ہے، یا کسی بھی ملک کی کوئی دشمنی، یعنی میرے ملک کی تباہی کی وجہ دشمنی نہیں ہے۔ میرے ملک کی اصل تباہی کی وجہ غداری ہے۔ میرے ملک کو تباہ کرنے میں ان غداروں کا جو کردار ہے وہ کسی دشمن کا بھی نہیں ہے۔ کوئی دشمن میرے ملک کو اس قدر تباہ نہیں کر سکتا جس قدر تباہ میرے ملک کو ان غداروں نے کیا ہے، اور بدقسمتی سے وہ غدار باہر کے نہیں ہیں، وہ غدار میرے ملک کے ہیں۔ میرے ملک کے اپنے پاکستانیوں نے میرے ملک سے غداری کر کے میرے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں کسی دشمن کو برا نہیں کہتا، کہتے ہیں آپ کو اپنا گھر ہی جب خراب ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہی غدار ہیں، تو آپ غیر سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو غدار ہے وہ سیاستدان ہی ہو، غدار بہت سارے روپوں میں ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم مجھے تو اب آگے پتہ چلا ہے کہ اگر چور سے چوکیدار مل جائے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، آج آگے پتہ چلا ہے۔ میرے ملک کو یہ سیاستدان اور یہ سب لوگ، ان کا ہاتھ ہے، لیکن میں ان سب کو بھی بیچارہ سمجھتا ہوں۔ میرے ملک کو تباہ کرنے میں سیاستدانوں کا جو کردار ہے، جو ہاتھ ہے، وہ تو ہے، لیکن یہ لوگ بھی کٹھ پتلی ہیں، ان کے اوپر بھی کسی کا ہاتھ ہے۔ یہ تو بیچارے کٹھ پتلی ہیں، میں تو ان کو بیچارہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ ٹوائلٹ کے گندے ٹیشو پیپر ہیں، جس طرح ٹوائلٹ کے ٹیشو کا استعمال کیا جاتا ہے نا، اس طرح ان لوگوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ بھی، ان لوگوں کا بھی اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہے، یہ لوگ بھی اتنے بڑے گناہ گار نہیں ہیں،
جتنے بڑے وہ گناہ گار ہیں جن لوگوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں صرف قاتل کو قاتل نہیں سمجھتا، میں قاتل کے سہولت کار کو بھی قاتل سمجھتا ہوں، میں قاتل کو پناہ دینے والے کو بھی قاتل سمجھتا ہوں، میں قاتل کی سرپرستی کرنے والے کو بھی قاتل سمجھتا ہوں، قاتل کی حمایت کرنے والے کو بھی قاتل سمجھتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے ملک کو مفلوج کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جن کے ہاتھ میں میرے ملک کو محفوظ کرنے کی طاقت دی گئی تھی۔ میرے ملک کے بارے میں جس نے بھی برا سوچا، جس نے بھی برا کیا، میرے ملک کو تباہ کرنے میں جس شخص کا بھی کسی بھی طریقے سے ہاتھ ہے، چاہے وہ میرے ملک سے ہے، چاہے وہ میرا اپنا پاکستانی ہے، چاہے وہ باہر کا ہے، یعنی جو بھی میرے ملک کے بارے میں برا سوچتا ہے، میرے ملک سے غداری کر رہا ہے، میرے ملک کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ایسے ہر شخص کو نیست و نابود کر دے جو میرے ملک کے بارے میں برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، جو میرے ملک سے غداری کر رہا ہے، ایسے ہر انسان کو اللہ نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو تباہ کر دے۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے میرے ملک کے ساتھ، میرا ملک میرا گھر ہے، جس طرح میرے گھر کے ساتھ کوئی برا کرے گا مجھے تکلیف ہوگی، میرے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے گھر کے ساتھ ہو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خون جلتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہر انسان جو اپنے ملک سے غداری کرتا ہے، اپنا ضمیر بیچتا ہے، کسی بھی لحاظ سے ملک کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، وہ ساری زندگی ذلیل و خوار ہوگا، بھلے وہ جزیروں میں رہ لے، بھلے وہ محلوں میں رہ لے، کسی بھی جگہ پہ رہ لے، اس کا انجام ضلالت ہے۔ ساری زندگی تم لوگ ذلیل ہوتے رہو گے، پیسہ کما لو، محل بنا لو، 1 کروڑ کے بیڈ پہ سو لو، تم لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔